الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ایک بار پھر یکم ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن صبح سویرے حیدرآباد سے ہم سیہون کے راستے روانہ ہوئے۔ راستے میں مانجھند کے قریب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کے سامنے ہے۔ یہ خوبصورت اور عالی شان سیڑھیاں یہ آپ کے مزار کی طرف ہیں، طویل سیڑھیاں ہیں، کافی اونچی ہیں اور ان کے اوپر سایہ بھی بنایا گیا ہے۔ نماز فجر ہم نے یہاں جو نیچے مسجد ہے اس میں ادا کی، اس کے بعد ہم مزار شریف پہ حاضری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ مزار مبارک کے گرد عظیم الشان خوبصورت جالیاں اور یہ جو سبز گنبد آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت کی چلہ گاہ ہیں، یہاں پر حضرت عبادت فرمایا کرتے تھے اور اس وقت مہمانوں کے لیے اس میں بستر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ صبح سویرے جمعۃ المبارک کے دن یکم ربیع الاول کو ہمیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ یہ جو پہاڑی آپ کے سامنے ہے، اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ملی جلی قبریں ہیں اور کچھ قبریں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، قبروں پر تحریر دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ 700 سال پرانی قبریں ہیں۔ اور یہ جو آپ کو جالی نظر آ رہی ہے، اوپر جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے مزار شریف جو قبر شریف ہے وہ اس کے نیچے ہے اور اس کے گرد چاروں طرف دیوار بنائی ہے جس میں کوئی سوراخ یا دروازہ نہیں بلکہ ٹائل ماربل سے پیک کیا ہے۔ نیچے فرش بھی ہے، بیٹھنے کے لیے حاضری کے لیے جگہ بھی ہے، لیکن اوپر کھلی فضا میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور یہاں تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ سامنے عاشقوں کی نشانی کبوتر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں حاجیوں نے دیکھا ہوگا، جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نشانات اور آثار ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کبوتر پائے جاتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی ہے اس میں کچھ تو آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں اور کچھ 700 سال پہلے یہاں پر ہندو حکمرانوں کی محلات کے آثار ہیں۔ یہ جو قبریں ہیں جو اونچی اونچی ہیں، چونکہ دور سے زوم کیا ہے، قبریں گری ہوئی ہیں اور ایسے قبرستان میں ایسی جگہ پر جانا جہاں قبروں کے اوپر سے جانا پڑتا ہے، جانا ناجائز ہے، اس لیے دور ہی سے زوم کر کے دکھایا گیا ہے۔ اسی پہاڑی کے دوسرے حصے پہ ایک جگہ ہے جس پہ جانماز جتنی جگہ پہ پتھر رکھے ہیں، جس کے بارے میں بہت سارے عاملوں کا کہنا ہے کہ یہاں سونے کی دیگ دفن ہے۔ انشاءاللہ آج اور بھی کئی اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور سکر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کی بھی انشاءاللہ حاضری کی نیت ہے۔